بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ ان قریب ہی ہم ان کو زمینوں اور آسمانوں میں اور ان کے جسموں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان کے سامنے حق ظاہر ہو جائے۔ قرآن کی یہ آیت انسانوں کو سیدھا چیلنج کر رہی ہے کہ ہم ان قریب ہی قرآن میں سے ہی ایسے سائنٹیفک فیکٹس تم کو دکھائیں گے کہ تم خود کہہ بیٹھو گے کہ یقیناً یہ قرآن سچی کتاب ہے۔ آج قرآن میں لکھی گئی کئی سائنٹیفک باتیں خود وگیان ثابت کر کے بتا رہا ہے، جس میں سے 5 سائنٹیفک فیکٹس جو قرآن میں 1400 سال پہلے سے ہی موجود ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہوں گا کہ ہم نے اسلامک شارٹ ویڈیوز کا نیا چینل شروع کیا ہے، جس پر آپ کو اسلامک واٹس ایپ سٹیٹس، اسلامک شارٹ ویڈیوز، قرآن و حدیث کی شارٹ ویڈیوز وغیرہ کے ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ لنک کامنٹ سیکشن اور ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ نمبر 5، لوہا۔ دوستو، ویگیانکوں نے جب لوہے پر کھوج کی تو پایا کہ لوہا دھرتی پر نیچرلی بنی ہوئی دھاتو نہیں ہے، بلکہ اس پرتھوی سے باہر سے یعنی اسپیس سے آئی ہوئی دھاتو ہے۔ ویگیانکوں نے پایا کہ آج سے لاکھوں سالوں پہلے میٹیورائٹس یعنی الکا پن پرتھوی سے ٹکرائے تھے۔ انہی میٹیورائٹس میں لوہا تھا جو کہ پرتھوی سے ٹکرانے کے کارن پرتھوی پر ہی رہ گیا، اور آج ہمیں لوہا پرتھوی کے اندر دبا ہوا ملتا ہے۔ اسی بات کو قرآن نے 1400 سال پہلے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں یوں بتا دیا تھا کہ ہم نے لوہے کو زمین پر اتارا اور اس کے کئی فائدے ہیں۔ لوہے کو زمین پر اتارنا سیدھا سیدھا یہ بتاتا ہے کہ لوہا اس پرتھوی پر بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ باہر یعنی اسپیس سے لایا گیا ہے۔ یہ بات قرآن بھی کہتی ہے اور آج کی سائنس بھی یہ بات ثابت کر چکی ہے۔ تو بتاؤ 1400 سال پہلے کون تھا جو اسپیس کی اتنی سٹیک بات کو ہمیں بتا سکتا ہے؟ یقیناً اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ نمبر 4، آسمان ایک سرکشا چھت۔ دوستو، پرتھوی کے اوپر ایٹماسفیئر کی پرتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر یہ پرتیں نہ ہوں تو پرتھوی پر کسی بھی طرح کا جیون نہیں پنپ سکتا۔ ایٹماسفیئر کی یہ پرتیں ہمیں کئی گیسوں، گھاتک یووی کرنوں، بھینکر سردی اور گرمی سے بچاتی ہیں۔ یہ میں نہیں، سائنس کہتی ہے۔ ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ ایٹماسفیئر کی یہ پرتیں ہماری پرتھوی کے لیے سرکشا کوچ کی طرح ہوتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پرتھوی کی ہر چیز -270 ڈگری تاپمان پر جم کر برف بن جائے گی۔ یہ تاپمان انترکش کے تاپمان کے برابر ہوتا ہے۔ قرآن میں اسی بات کو 1400 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ قرآن کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے آسمان کو تمہارے لیے محفوظ چھت بنایا، پھر بھی لوگ اس کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت سیدھا سیدھا پرتھوی کے ایٹماسفیئر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ نمبر 3، پانی۔ دوستو، آپ دنیا کی کوئی بھی جاندار چیز اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر جاندار چیز کا 50 سے 70% حصہ پانی سے بنا ملے گا۔ یہ میں نہیں، وگیان کا کہنا ہے۔ ہم انسانوں کے شریر کا لگ بھگ 70% حصہ بھی پانی کا بنا ہوتا ہے۔ ہمارے شریر کی ہر ایک سیلز میں 70% پانی ہی ہوتا ہے۔ اس طرح ہم یوں کہیں گے کہ ہر جاندار چیز چاہے انسان ہو یا جانور پانی سے بنی ہوتی ہے۔ یہ کھوج ویگیانکوں نے صرف 100-200 سال پہلے ہی کی ہوگی، مگر یہی ویگیانک تتھ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ 1400 سال پہلے اس ریگستانی علاقے مکہ میں کون یہ گمان کر سکتا ہے کہ ہر جاندار چیز کے پیچھے پانی ہوتا ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ حیرانی تو اس بات پر ہوتی ہے کہ جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی، اسی بات کو ویگیانک تھوڑی بہت کھوج بین کے بعد پتہ لگا کر لوگوں میں سرخیاں بٹورتے ہیں اور اس رب کو جس نے سب کو پیدا کیا ہے بھول جاتے ہیں۔ نمبر 2، پین ریسپٹرز۔ دوستو، قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں ایک اور سائنٹیفک فیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، بہت جلد ہم ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے
اور جب آگ سے ان کی چمڑیاں جل جائیں گی تو ہم ان کو نئی چمڑی دے دیں گے تاکہ وہ لگاتار عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ یہاں اللہ نے عذاب کے لیے چمڑی بدلنے کا ذکر کیوں کیا؟ دوستو، لوگ پہلے یہ مانتے تھے کہ جب ہمیں درد ہوتا ہے تو درد محسوس کرنے کی سیلز یعنی پین ریسیپٹرز صرف ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں، مگر آج جب سائنس نے ترقی کر لی ہے تو آج کی ماڈرن سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پین ریسیپٹرز جن کی وجہ سے ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے وہ ہماری چمڑی میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن میں اللہ نے چمڑی بدلنے والی جو بات کہی وہ ہو بہو آج کی سائنس سے میل کھاتی ہے۔ مطلب درد محسوس کرنے کے لیے چمڑی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہماری چمڑی میں ہی تو پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ، یہ بات تو اسلام نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی، جبکہ سائنس تو آج اس کی کھوج کر رہی ہے۔ تو بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ نمبر 1، فنگر پرنٹس۔ دوستو، آج کے آدھونک یگ میں اگر کسی اپرادھی کو پکڑنا ہو تو پولیس سب سے پہلے اس کے فنگر پرنٹس کو تلاش کرتی ہے۔ سن 1880 میں سر فرانسس گیلٹن نے یہ پایا کہ دنیا کے ہر انسان کے فنگر پرنٹس الگ الگ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ 2 جڑواں انسانوں کے فنگر پرنٹس بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ یعنی آج سے بس 150 سال پہلے ہی سائنس نے فنگر پرنٹس میتھڈ کی کھوج کی۔ اب اگر 1400 سال پہلے کوئی فنگر پرنٹس میتھڈ کے بارے میں بتائے تو کیا آپ کو حیرانی نہیں ہوگی؟ قرآن میں سورہ قیامہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انسان سمجھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا؟ کیوں نہیں، ہم تو ان کی انگلیوں کے پور پور تک کو ٹھیک بنا سکنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ پور کہتے ہیں فنگر پرنٹس کو۔ اللہ نے یہاں فنگر پرنٹس کو دوبارہ بنانے کی بات اس لیے کی کیونکہ دنیا کے ہر انسان کا فنگر پرنٹس الگ الگ ہوتا ہے اور اسے دوبارہ بنانا ایک چیلنجیبل کام ہے، مگر یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اب کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے کس کو یہ پتا تھا کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس کی ایک خاص وشیشتا ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹس الگ الگ ہوتا ہے۔ یقیناً ایسا علم رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔